کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید، سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات کا، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان کی برکات ہی ہیں، ماہ رمضان کی فضیلت ہی کی وجہ سے ایسا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ٹیلی ویژن اسکرین بھی درسگاہوں کا روپ دھار لیتی ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے لیکن شائستگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم نے طلبہ و طالبات کے درمیان کوئز کا مقابلہ رکھا ہے۔ مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات اس پورے سیگمنٹ میں پورے ماہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم قرآن سے، تاریخ سے، سیرت سے، سائنس سے، ادب سے، معلومات عامہ سے سوالات کریں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کا طالب علم ہے وہ علم و ادب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور علم و ادب کی جو تابندہ روایات ہیں وہ کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس معدوم ہوتی روایت کو ایک بار پھر سے زندہ کرنا ہے۔ ہم نے آج کے نوجوانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ شہرت اور بلندی جو ہے وہ صرف اور صرف مشہور ہو جانے سے نہیں ہے۔ شہرت اور مشہور ہو جانا ہی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مشہور تو یزید بھی تھا، مشہور حسین بھی ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ یہ شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی؟ ہم مشہور، شہرت کی بھوک ہم کو کہاں لے کر آ گئی؟ ہم مشہور ہوئے بھی تو کردار بیچ کر نہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شہر کی رونق ہے کچھ مشہور لوگوں سے، مگر سب جانتے ہیں کیسی شہرت کون رکھتا ہے۔ اور اسی مشن کو لے کر میں اور ARYQTV آگے آ رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کا پہلا مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ اپنی ٹیمز کا تعارف آپ سے کرواؤں، اس کے بعد مقابلے کے اصول و ضوابط بتائے جائیں گے، قواعد و ضوابط بتائے جائیں گے، مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کروائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج جو ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں، 6 کنٹیسٹنٹ ہیں، 3 ٹیمز کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ٹیم اے اپنا تعارف کروائیے گا۔ سیدہ کلثوم فاطمہ فرام کراچی یونیورسٹی، بیچلر ان کامرس۔ جی۔ سید منور عباس، بیچلر ان ایکچوئل سائنس، کراچی یونیورسٹی۔ جی۔ محمد دانیل خان فرام NAD یونیورسٹی، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ۔ جی۔ رحمنا رؤ فرام سینٹ لارنس کالج، سیکنڈ ایئر۔ جی۔ شراز گل وفاقی اردو یونیورسٹی، لاء ڈپارٹمنٹ۔ علی حیدر وفاقی اردو یونیورسٹی، لاء ڈپارٹمنٹ۔ ویری گڈ جی، کنٹیسٹنٹ کا تعارف آپ سے ہوا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پروگرام میں مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب سہیل رضا امجدی صاحب، آپ کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ سر، آپ تو ہمارے بچپن کے ہیرو ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے رہے ہیں، آج آپ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا یقیناً ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ قاری صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ اب میں چاہوں گا کہ بنا کسی توقف کے سوالات کی جانب بڑھا جائے۔ میں مختصراً قواعد و ضوابط آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 راؤنڈز پر مشتمل ہمارا یہ مقابلہ ہے۔ سب سے پہلا راؤنڈ بزر کا ہوگا، اس میں ہم آپ سے 10 سوالات پوچھیں گے کم و بیش، اور سب سے پہلے جس نے بزر بجایا اس نے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو +10 ملیں گے، اگر آپ صحیح جواب نہیں دے پاتے تو آپ کو -10 ملیں گے۔ میں چاہوں گا کہ بزر راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام کنٹیسٹنٹ ایک مرتبہ اپنا بزر بجا کر دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک طرح سے بج رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر سے بجائیے گا، ٹیم سی۔ جی، اب یہ تمام کے بزرز ٹھیک بج رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بزر راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم اپنے مہمانوں سے کریں، اور پہلا سوال جو ہے وہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ سے کریں گے۔ سوال کے جواب میں آپ نے بزر بجانا ہوگا، اگر آپ سب سے پہلے بزر بجاتے ہیں تو پھر آپ نے جواب دینا ہوگا۔ جی سہیل رضا امجدی صاحب۔ دیکھ کے بجانا، سن کے بجانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جواب درست ہے۔ جی، میں چاہوں گا کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آپ بھی ایک سوال کیجئے۔ غور سے سنیے گا اور میں آپشن بھی دے دوں گا آپ کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورۃ الرحمن میں آیت ہے، اور یہ بتائیں کہ اس سورت میں کتنی بار دہرائی گئی ہے۔
21 बार, 31 बार या 41 बार? 21 बार। 21 बार टीम ए का जवाब है जी काई साहब। ये गलत हो गया। ये जवाब ठीक नहीं हो पाया, तो टीम ए आपके -10 हो जाएंगे। टीम बी आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी ये इन्होंने क्या बोला था? 21 मरतबा। 21 का या 31 का? क्या कहा आपने? 31। 21। सॉरी, नहीं, गलत हो गया। 31 मरतबा कह रही हैं। 31 नहीं, 31 पहले इन्होंने अभी 20 गालिबन पहले इन्होंने 21 मरतबा कहा था, तो हम उसी जवाब को ठीक मानेंगे। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। हम किसी और से जवाब ले सकते हैं, किसी और टीम से? टीम बी जवाब देना चाह रही है जी। नहीं, बजर राउंड में ऐसा नहीं होगा। जिसने बजर बजाया है बस उसने ही जवाब देना है। अगर वो जवाब दे पाते हैं तो +10, नहीं दे पाते तो फिर -10। जी मुफ्ती एहसन नवीद साहब। बेटा ये बताइए कि हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? जी एक मिनट किसने बजाया? टीम बी जी। हदीस कुदसी इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से होता है, लेकिन फरमान अल्लाह तबारक व तआला का होता है। ठीक है, हदीस कुदसी जी। टीम बी का जवाब दुरुस्त है, तो आपको मिलेंगे 10 नंबर्स। ओके, अब अगले तमाम सवालात बजर राउंड में मैं आपसे करूंगा। मेरा पहला सवाल है, गौर से सुनिएगा। और जीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जी टीम कौन सी टीम? टीम ए? टीम बी। टीम बी। टीम जी बी जी टीम बी। सूरह रहमान। सूरह रहमान को कहा जाता है, ठीक कह रहे हैं आप। आपसे अगला सवाल है तमाम टीमों से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी हलीमा के पास कितना अरसा रहे? सी। जी टीम सी आप जवाब दीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के पास तकरीबन 4 साल रहे, ठीक कह रहे हैं आप। माशाअल्लाह। आपसे मेरा अगला सवाल है कि ये बताइएगा कि जमीन पर सबसे सख्त कुदरती मादा कौन सा है? गालिबन टीम ए जी। टीम ए हीरा। हीरा सबसे सख्त कुदरती मादा है। टीम ए का जवाब बिल्कुल ठीक है। मेरा अगला सवाल है, गौर से सुनिएगा। ये बताइएगा कि मशरूम के मुताले को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। नहीं, पहले जवाब नहीं देना। पहले ये जज साहिबान ये फैसला करेंगे कि किसने बजर सबसे पहले बजाया है। बजाया ही इन्होंने था। तो आपका कॉन्फिडेंस भी था। ठीक है, टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, ये बताइएगा क्या आवाज हवा में तेज? सवाल मुकम्मल नहीं हो। सवाल क्या? पहले तो आप सवाल बताएं, क्या सवाल था मेरा? क्या आवाज़ ठोस में ज़्यादा जल्दी सफ़र करती है या हवा में? नहीं, ये तो सवाल नहीं था। मेरा सवाल क्या था आवाज़ में मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या आवाज़ किस में ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर? नहीं, ये भी सवाल नहीं था मेरा। सी की तरफ। सी जी इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं। सी से जवाब ले लें। जी टीम सी आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये था ना कि आवाज़ सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में करती है? जी सख्त मादा में, हवा में या ठोस? ठोस चीज में। ठोस चीज में। यही तो सवाल बताया था। सवाल सही से सुनना है। सवाल मेरे ख्याल से सवाल को कैंसिल कर देते हैं। एक सवाल जो वो फरमा रहे हैं तो वो बी वाले पहले फरमा चुके हैं। हाँ, सवाल यही था। वो तो इस सवाल को हम कैंसिल करते हैं और अगले सवाल की जानिब जाएंगे। अच्छा, अब ये इसका -10 बी का सवाल मुकम्मल नहीं किया, मेरे ख्याल से रहने देते हैं। वो चूंकि वो आधे सवाल पे बजर बजा दिया था, इतना मार्जिन तो हमें देना चाहिए। इस पे माइनस नहीं करते, इस पे माइनस नहीं करते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के 5 बैराजों के नाम लिखे हैं, बताएं। जी किसने सबसे पहले बजर बजाया? मेरे ख्याल में ये ने बजाया। मैंने बजा दिया। ये कंट्रोल रूम अगर बता पाए सबसे पहला बजर किसने बजाया? दोबारा बजाने से कुछ नहीं होगा। जी ए ने। चले जी, टीम ए से जवाब लेंगे। गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज। सक्खर बैराज। और जिना बैराज। और एक और है गुड्डू, सक्कर, जिना। एक और बैराज है जी, इसके गुड्डू। साथ शरीफ का नाम भी लगा सकते हैं। गुड्डू, सत्तू। नहीं, तीन जवाब दे पाए। एक अगर आपने जवाब और दे दिया तो मैं आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम कर लूंगा। जी गुड्डू, सक्कर, गुड्डू, सक्खर, जिना, जिना। थर नहीं, थर तो वो है। थर तो रेगिस्तान है। नहीं आ रहा एक बार। 5 में से 3 ज्यादा मेजोरिटी बता कम से कम 4 बताना होगा। ठीक मान ले ये जवाब, तकरीबन 3 जवाब, 60% जवाब दे दिया है तो हम आपका जवाब ठीक मानते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, ये बताइएगा कि महले वकू, अब बताओ तुम महले वकू। टीम बी ने बजाया? टीम बी है। टीम बी। सवाल बताएं, महले वकू का सवाल बताएं। महले वकू की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? नहीं, मतलब मेरा तो सवाल है कि महले वकू के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के किस खित्ते में वाक़ है?
یہ میرے وقوع کے حساب سے یہ تو محل وقوع کے ارضیات کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے کس خطے میں واقع ہے؟ پاکستانی اسٹڈیز میں پڑھتے نہیں ہیں وہ حصول وہ بلاد اور یہ اتنے ڈگریز پر. چلیں اس راؤنڈ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک ہے. واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بزر راؤنڈ ہمارا جاری تھا. 2 سوالات رہ گئے ہیں بزر راؤنڈ میں. میرا اگلا سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے گا کہ بہت آسان سا سوال ہے کہ الجبرا کے بانی کا نام بتائیے. ٹیم بی جی آپ سے جواب لوں گا. الخوارزمی. الخوارزمی جواب درست ہے. اگلا سوال میرا ایک شعر مکمل کرنا ہے, تسلی سے سنیے گا. پہلا مصرع مکمل ہونے دیجئے گا, پھر اگلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. شعر ہے کہ عجمی خم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری, نغمہ ہندی ہے. جی اگلا شعر ٹیم بی. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری, اجمی خم ہے تو کیا میں تو اجازی ہے میری, نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو اجازی ہے میری. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری, نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق نظم شکوہ کا یہ آخری شعر ہے, اور یہ نظم علامہ اقبال نے سب سے پہلے بانگ درا میں ان کے یہ نظم موجود ہے ان کی کتاب میں, اور انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں سب سے پہلی مرتبہ علامہ اقبال نے یہ نظم پڑھی تھی. اسی طرح سے جو ہمارا بزر راؤنڈ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور اب ہم فوراً سے جو ہمارا اگلا راؤنڈ ہے جو کہ ریپڈ فائر کا راؤنڈ ہے اس میں جائیں گے. اچھا, ریپڈ فائر کا میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ آپ سے زیادہ وقت ٹیم میں آپ کی جانب آؤں گا. زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ کو دیا جائے گا وہ 1 منٹ کا ہوگا, اور اس 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ سوالات جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ 7 سوالات ہیں, اور اس کا جواب فوراً سے دینا ہے. غلط جواب کی صورت میں آپ نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, نیگیٹو مارکنگ تو نہیں ہے نا اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. چلے جی, میرا پہلا سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے گا کہ عورتوں کے مسائل کا ذکر قرآن کی کس صورت میں کیا گیا ہے؟ احزاب. حضور جواب درست ہے. سورہ احزاب نہیں جی, جواب غلط ہے, یہ سورہ نساء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ ولادت سے 6 ماہ قبل. نبی کریم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے. جواب درست ہے. والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ دادا حضرت عبد المطلب. آپ کے دادا نے. جواب ٹھیک ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد کون ہیں؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا مرکب یعنی کمپاؤنڈ سے مادہ کو الگ کرنے کی ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی کیا کہلاتی ہے؟ نیکسٹ. آپ جواب نہیں دے پائیں. آپ سے اگلا سوال ہے, یہ کرومیٹوگرافی تھا. سب سے قیمتی دھات کون سی ہے؟ سب سے قیمتی ہیلیم. زمین پر موجود ہیلیم دھات نہیں ہے, ہیلیم گیس ہے. آپ جواب نہیں دے پائیں. آپ سے اگلا سوال ہے, پانی کتنے درجہ فورن ہائٹ پر ابلتا ہے؟ سوال فورن ہائٹ کا ہے. 270 ڈگری فورن ہائٹ پر. ٹیم اے کا جواب درست ہے. اوکے جی, اب چونکہ ریپڈ فائر کا راؤنڈ ہے, مقابلہ ہے, تو میں بھی ذرا ریپڈلی جاؤں گا ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی اوکے, کاؤنٹر 1 منٹ کا اسکرین پر موجود ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی بتائیے گا کہ قرآن کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے. حضرت سیدہ زینب. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بتائیے گا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ 31. تقریباً 31. جواب درست ہے. بیت المقدس کس خلیفہ راشد حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا. حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جواب درست ہے. یہ بتائیے کس عنصر یا ایلیمنٹ کی کیمیائی علامت ہے Ag؟ سلور. سلور کی. ٹیم بھی آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے, یہ بتائیے گا کہ FWO کس کا مخفف ہے؟ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. جواب درست ہے. آپ سے آخری سوال, یہ بتائیے گا کہ منگلا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا؟ منگلا ڈیم دریائے جہلم. دریائے جہلم پر. ٹیم بی کا جواب درست ہے. ویری گڈ. میرے خیال سے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں ٹیم بی نے. ریپڈلی ٹیم سی کی جانب ہم جائیں گے, اور ٹائمر ہمارا اسکرین پر جیسے ہی آ جائے گا. اوکے جی, ٹیم سی آپ کی جانب آؤں گا. آپ سے پہلا سوال ہے, ٹیم سی کا کیو کارڈ کہاں گیا؟ یہ رہا. ٹیم سی دوبارہ سے ذرا ٹائمر ذرا دوبارہ سے چلا دیجئے گا. ٹیم سی آپ سے سوال ہے, بتائیے گا قرآن کی کس سورت میں بسم اللہ بطور آیت نازل ہوئی؟ آپ جواب نمل. سورہ نمل. جواب درست ہے. بتائیے وہ کون سی خاتون تھیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کا لقب ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. یہ بتائیے گا جبل احد کس شہر میں ہے؟ مدینہ.
मदीना शरीफ में जवाब ठीक है। बाबुल इल्म किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। हजरत अली करमुल्लाहु वजहू जवाब ठीक है। ये बताइएगा कि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जवाब ठीक है। आपसे अगला सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस मुल्क में होता है? मलेशिया जवाब ठीक है। टीम सी आपका, आपसे आखिरी सवाल, बताइएगा कि रावल झील किस शहर में वाक़ है? इस्लामाबाद। रावल झील इस्लामाबाद में वाक़ है। टीम सी का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से हमारे 2 राउंड्स मुकम्मल हो गए। राउंड ए बजर राउंड भी मुकम्मल हो गया और राउंड जो दूसरा था हमारा रैपिड फायर का वो भी मुकम्मल हुआ बिना किसी तवक्कुफ के। आज वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, यकुम रमज़ानुल मुबारक है, हम फौरन से जाएंगे। ओके, हम अपने अगले राउंड पर। अच्छा जी, चलें, आज का मुकाबला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज वक्त की कमी के बायस हमारा एक राउंड, यूं तो पूरे रमज़ान मजीद भी हुआ करेगा, लेकिन आज वक्त की कमी के बायस हमारा एक